دسمبر 1989 انتہائی سرد موسم تھا۔ 50,000 سے زائد لوگ اتنی سردی میں روڈ پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ان لوگوں کا غصہ اور ان کے جذبات کسی بھی ٹھنڈ سے زیادہ گرم تھے۔ اسٹوڈنٹس اپنے اسکول کالجز کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے تھے، کچھ آفیسز سے سیدھا یہاں آئے، کچھ لوگ 5 گھنٹے سے زیادہ یہیں کھڑے تھے، صرف ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے، نیکولائے چاؤشیسکو۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی مرضی سے فیصلے سناتا تھا، اور یہ فیصلے پوری قوم کی تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ 24 سال سے اس نے رومینیا کو اپنے لوہے کے پنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ راشن کارڈ پر زندگی گزارتے تھے، بجلی کاٹ دی جاتی تھی، گرم پانی ایک خواب بن چکا تھا، اور بولنے کی آزادی وہ تو صرف چاؤشیسکو کے پاس تھی۔ ان کی تصویر ہر مکان میں تھی، ہر اسکول، ہر دفتر میں، اور لوگ ان سے صرف نفرت کرتے تھے۔ مگر اب لوگوں کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ غصہ تھا۔ انقلاب کی چنگاریاں جل رہی تھی، کیونکہ آج کا دن اس ملک کو ممکنہ طور پر بدلنے والا تھا، اور آج ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا ہونے والا تھا جو شاید ہی دنیا میں کبھی ہوا ہو۔ کچھ دن پہلے تیمیشوارہ میں ایک پادری نے ان کے خلاف بولنے کی جرات کی، جواب میں ہمیشہ کی طرح گولیاں چلی اور لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس دفعہ کچھ الگ ہونے والا تھا۔ لوگوں نے ہار نہیں مانی، بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اسی ماحول میں ایک عورت مسز سوکو اپنی ماں اور اپنے شوہر کے ساتھ اس دن وہاں پہنچی۔ دن کا وقت تھا، ٹی وی پر چاؤشیسکو کی تقریر سن کر ان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تقریر جو لوگوں کو چپ کروانے کے لیے کی گئی تھی، الٹا اس کے گلے پڑ گئی۔ جب رات ہوئی تو نعروں کی گونج نے آسمان کو ہلا دیا۔ آزادی چاہیے، چاؤشیسکو کا دی اینڈ ہے۔ پھر کیا تھا، ہوا میں گولیاں چلی، لوگ دوڑتے رہے، چیختے رہے، شیشے ٹوٹے اور بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مسز سوکو کے الفاظ تھے کہ سب کچھ ایک پل میں بدل گیا۔ ہر طرف بھگ دوڑ تھی، لوگوں کی آوازیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے تھے، اور لوگ جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ وہ شام صرف ایک ریلی نہیں تھی، وہ شام ایک راج کے خاتمے کا آغاز تھا۔ وہ شام تھی جب لوگوں نے ڈر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ایک ہلکی سی آواز سے اٹھتا ہے، اور جب عوام بولتی ہے تو صرف حکومت نہیں، طاقت کا نظام بھی بدل دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ تاریخ 21 دسمبر، جب لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے، سردی میں کانپتے ہوئے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چاؤشیسکو بالکنی پر آیا، ہاتھ ہلایا، چھوٹی سی مسکراہٹ دی، اور اچانک سے تالیوں کے ساتھ خوشی کے نعروں کا شور اٹھا۔ یہ اسپیکروں پر چلائے جانے والی ایک ریکارڈڈ آڈیو تھی۔ جتنے لوگ وہاں تھے ان میں سے زیادہ تر تو خاموش کھڑے تھے، صرف اگلی چند رو میں ہی لوگ ہل رہے تھے۔ یہ اس ریلی میں آنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اچانک سے پیچھے سے چیخوں کا شور اٹھتا ہے۔ ایلینا، اس کی بیوی، چیخ کر کہتی ہے، وہ بلڈنگ کے اندر گھس رہے ہیں۔ ان کا باڈی گارڈ بولتا ہے، سر وہ عمارت میں آ گئے ہیں۔ کیمرہ مین کو پہلے ہی حکم دیا گیا تھا کہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو کیمرے کا منہ آسمان کی طرف کر دے، اور وہی ہوتا ہے، اور یہ لوگ ساری رکاوٹوں کو توڑ کر سیدھا عمارت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چاؤشیسکو اور ایلینا بالکنی سے انہیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں، واپس آ جاؤ، یہ سب سازش ہے۔ گارڈ ان لوگوں کو دھمکیاں دے کر پیچھے دھکیلتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ چاؤشیسکو اپنی تقریر میں اچانک مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اب عوام تھک چکی تھی اور اس پر فل تپی ہوئی تھی۔ لوگ رکنے کو تیار نہیں تھے۔ تقریر ختم ہوتی ہے، لیکن لوگ واپس نہیں جاتے، اور پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں اور چیخنے لگتے ہیں، چاؤشیسکو مرد آباد، آزادی چاہیے۔ جب چاؤشیسکو کو پتہ چلتا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے، گولی مار دو، احتجاج کرنے والوں کو کچل دو، ٹینکس استعمال کرو، سنائپرز استعمال کرو۔ سنائپرز نے چھتوں سے فائرنگ کھولا، فوج اور پولیس نے سڑکوں پر خون بہا دیا، ملٹری کو پانی کے بڑے کین سے سڑکوں کو دھونا پڑا۔ چاؤشیسکو کو لگتا ہے کہ سب کچھ دبا دیا گیا ہے۔ اپنی بیوی ایلینا سے کہتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، لیکن وہ غلط تھے۔ صبح ہونے سے پہلے نئی خبریں آتی ہیں، فیکٹری ورکرز شہر کی طرف مارچ کر رہے ہیں، اور اس بار آرمی اور پولیس ان پر فائرنگ نہیں کرتے بلکہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ چاؤشیسکو فوراً ایمرجنسی میٹنگ بلاتا ہے، لاکھوں لوگ عمارت کو گھیر چکے ہوتے ہیں، احتجاج کرنے والے لوگ صرف چند لمحے ہی دور ہوتے ہیں۔ چاؤشیسکی ہیلی کاپٹر منگواتا ہے، ایلینا اور وہ دونوں باڈی گارڈ کے ساتھ چھت پر جاتے ہیں، ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر آتا ہے اور وہ دونوں اس میں بیٹھ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر تھی کہ لوگ چھت پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر وہاں سے اڑتا ہے اور ان کی رہائش گاہ پر لینڈ کرتا ہے۔ وہاں چاؤشیسکو فوج سے مدد مانگتا ہے۔ جواب ملتا ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اب اکیلے ہو تم۔
اور وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دوبارہ ہوا میں اڑتے ہیں اور وہ مغرب کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ راستے میں ریڈیو پر حکم آتا ہے تمام پروازوں کو گراؤنڈ کر دیا جائے، جو بھی ہیلی کاپٹر اڑے گا اسے مار دیا جائے گا۔ مجبوراً ہیلی کاپٹر کو ایک روڈ پر اتارا جاتا ہے، وہ صرف گارڈز کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سائیکل مکینک کی کار کو روک کر اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ مکینک ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ ریڈیو پر سنتے ہیں کہ عوام کی جیت ہو چکی ہے۔ مکینک ان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایک زرعی انسٹیٹیوٹ میں چھپ جائیں۔ انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر آتا ہے اور انہیں ایک کمرے میں بند کر چلا جاتا ہے۔ اب چاؤشیسکو اور الینا، جن کی ایک آواز پر پورا ملک کانپتا تھا، اب وہ کمرے میں قید ہو چکے ہیں، بالکل اکیلے۔ پولیس وہاں آتی ہے اور چاؤشیسکو اور الینا کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جہاں پر وہ دونوں بند تھے یہاں ایک ملٹری کورٹ بنایا جاتا ہے۔ ان پر الزامات لگے قتل عام کے، ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے اور $1 ارب کے ساتھ ملک سے فرار ہونے کی کوشش۔ جب ان کے جرائم سنائے گئے تو نکولائی صرف ہنس کر رہ گیا۔ ٹرائل صرف 2 گھنٹے کا تھا، اب کوئی مناسب دفاع نہ اپیل کا موقع۔ چاؤشیسکو نے عدالت کو غیر قانونی کہا اور کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ عدالت نے دونوں کو قتل کا مجرم قرار دیا اور فائرنگ سکواڈ کو انہیں فوری سزا دینے کا حکم دیا۔ الزامات تھے قتل، غداری، ملکی نقصانات اور 6000 لوگوں کی موت کا ذمہ دار۔ اور جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو نکولائی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اور الینا کو ایک ساتھ گولی ماری جائے، اور ان کی یہ بات مان لی گئی۔ ایک فوجی رسی لایا تاکہ ان دونوں کے ہاتھ باندھے جا سکیں، لیکن دونوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہم دونوں بھاگ نہیں رہے، ہمیں رسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی ان دونوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ چند لمحوں بعد انہیں صحن میں لے جایا گیا اور ایک دیوار کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ الینا چیخنے لگی، گالیاں دینے لگی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رو بھی پڑی تھی۔ نکولائی خاموش تھا، اس نے صرف ایک پرانا انقلابی گیت گانا شروع کیا۔ ابھی اس نے گانا شروع ہی کیا تھا کہ ان پر گولیاں چلا دی گئی اور ان کو وہیں پر مار دیا گیا۔ اگلے دن رومانیہ کے ٹی وی پر دونوں کی لاشوں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ چاؤشیسکو مر گیا، لیکن رومانیہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور وہ ان دنوں کو کبھی نہ بھول سکے جب ایک ڈکٹیٹر گرا اور ایک قوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاریخ کے سبق میں صرف ایک پیغام چھپا ہے کہ جب عوام اٹھتی ہے تو ہر ڈکٹیٹر کا تاج زمین پر گر جاتا ہے۔ گولیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن عوام کا جذبہ نہیں۔ اور پھر نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1990 میں پہلی مرتبہ آزاد الیکشنز ہوتے ہیں اور اگلے 20 سالوں میں رومانیہ نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے اور یورپین یونین میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ملک کی نئی بلندیوں پر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔